جو اولاد 200 بار یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت سرکار دو عالم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد 200 بار یہ کلمہ پڑھ لیتی ہے تو اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہی کیوں نہ ہو، اور اس عمل کے کرنے والے کو خود یہ انعام ملتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس کی تمام عبادات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ وہ اللہ کا خاص نیک اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور اس کی موت کے بعد اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو راحت اور سکون میسر آتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی اتنی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور علمی قابلیت سے تو ہر مسلمان واقف ہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی کی مدد سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو اشارہ کیا تو تمام بت اوندے منہ زمین پر گر گئے، جبکہ ایک بت اوپر کی منزل سے نیچے گرا تو اٹک گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے کندھوں پر چڑھ کر اسے نیچے گرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سراسر پیکر علم و حکمت و دانائی تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے پاؤں آپ کے مبارک کندھوں پر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اسے نیچے گرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ عرض کی کہ آپ نے ہی تو مجھے شیر خدا کا لقب عنایت فرمایا ہے، ایک بار مجھے اپنی قوت آزما کر تو دیکھ لینے دیجئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں پاؤں حضرت علی پر رکھا ہی تاکہ حضرت علی پکار اٹھے یا رسول اللہ، میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اب تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا میرا سر عرش تک پہنچ گیا ہے اور میں جس چیز کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس اٹکے ہوئے بت کو نیچے گرا دیا اور خود بھی نیچے چھلانگ لگا دی اور مسکرانے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے مسکرانے کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کی کہ میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ حضور نے فرمایا کہ جب کندھے نبی کے ہو اور تجھے اتارنے والا جبرائیل ہو تو بلا تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک پست تھا، لیکن حضور کی برکت سے اتنا لمبا ہو گیا کہ عرش عظیم تک جا پہنچا، لہٰذا کچھ شک نہیں کہ حضرت علی کو عرش تک پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بھی جنت میں موجود انگور کے گچھوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا جنت میں موجود پلوں تک پہنچ جانا آپ کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھ کر عقل عاجز آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نیک بندے سے مصافحہ کیا یا اس کے ساتھ گلے ملا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے ان فرشتوں سے مصافحہ کیا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ پس اگر وہ اس عالم کے ساتھ بغل گیر ہو جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بغیر حساب جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی تو وہ یہ واقعہ ملاحظہ کر لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی ایک خادمہ تھی جس کا نام بریرہ تھا۔ اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تو اس آدمی نے کہا کہ بریرہ اپنی زلفوں کو پردے میں رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ بریرہ نے یہ معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر کو کھینچتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ باہر تشریف لائے اور ہم انصار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چادر کھینچتے اور آپ کے چہرے کے سرخ ہونے سے آپ کے ناراض ہونے کو سمجھ لیتے تھے۔ ہم ہتھیار اٹھائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہے ہمیں حکم دیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ہماری اولاد یا ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھی کوئی حکم دیں گے تو ہم اسے بجا لائیں گے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں کون ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، لیکن اس پر مجھے فخر نہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے باہر آ جاؤں گا اور اس پر بھی مجھے فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے سر سے غبار جھاڑنے والا ہوں گا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ ہاں، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رحمت کچھ فائدہ نہ دے گی؟ ایسی بات نہیں جو وہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ میں قیامت کے دن یہاں تک شفاعت کروں گا کہ جن کی میں شفاعت کروں گا وہ شفاعت پائیں گے اور ان کے لیے میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ شیطان بھی میری شفاعت کی تمنا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہر روز قرآن پاک کی 200 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہو۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو اس کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو راحت، آرام اور سکون ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ قبروں میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں تو قبروں میں ان کے مراتب اور درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیات پڑھے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 100 آیات پڑھے گا وہ قانتین میں لکھا جائے گا، یعنی جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو 200 آیات پڑھے وہ فائزین میں لکھا جائے گا، یعنی کامیاب اور کامران لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا تو آپ پھر خاموش رہے۔ چوتھی بار جب سوال پوچھا تو آپ نے جھڑکتے کے انداز میں فرمایا، اے اعرابی، جو چاہے مانگ لے۔ ہمیں اس اعرابی پر رشک ہوا، ہم نے دل ہی میں سوچا کہ اب یہ اعرابی حضور سے جنت مانگے گا۔ اعرابی نے کہا، میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا، اسے اونٹ دے دو۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ راہ چاہیے، تو آپ نے اسے زیادہ راہ دے دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دریائے اترنے کا حکم ہوا، آپ دریا کے کنارے تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ خود بخود اللہ کی جانب سے پھیر دیے گئے کہ خود بخود پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہے، اس کو پتہ ہے تو اس کا قبر بتا دے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کو اس بارے میں معلوم ہو۔ آپ نے اس کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ کیا تجھے یوسف کی قبر کے بارے میں معلومات ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی، خدا کی قسم، جب تک آپ مجھے وہ نہ دے جو میری ضرورت ہے تب تک نہیں بتاؤں گی، جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری عرض قبول ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔
اسی درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ فرمایا کہ صرف جنت مانگ لے۔ بڑھیا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ مانوں گی سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، یہ جو مانگ رہی ہے، جس کو اس کا طلب ہے، اسے عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا کر دی اور اس نے بھی قبر کا پتہ بتا دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس ساتھ لے لیا اور دریا پار کر گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر پورا دن سفر میں رہے۔ رات ہوئی تو پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے اور 4 آدمی آپ کے ارد گرد سو گئے۔ ان میں سے ایک ابو طلحہ جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے شوہر تھے۔ جب رات کافی گزر گئی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہ تھے۔ وہ آپ کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ آپ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کہاں تھے کہ ہم تو آپ کو نہ دے کر گھبرا گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے چکی کی آواز کی طرح ایک آواز سنی۔ میں گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ابھی آپ کے لیے ایک خبر دے کر بھیجا ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ چاہے تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لے، اور اگر چاہے یا پھر چاہے تو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار فرما لے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ ان 4 آدمیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم پر شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ 4 آدمی آگے 10 آدمیوں سے ملے۔ انہیں جب معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ تمہاری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک جمع غفیر سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر آواز لگائی کہ ہمارے نبی یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ ان سے بھی سارا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے بھی عرض کیا کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پکار کر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر اس آدمی کا گواہ بناتا ہوں جو میری آواز سنتا ہے کہ میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے خدا کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دے، تمام تکالیف کو آسانیوں میں بدل دے، غموں کو پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔